پیغمبر امام الکونین خاتم الانبیاء سید الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑا ہے۔ ہم نے اللہ کے محبوب پیغمبر کا کلمہ پڑھا، ہمارا تعلق امتی ہونے کا بے شک آمنہ کے در یتیم سے ہے، مگر جہاں تک ایمان لانے کا تعلق ہے ہم ایمان سارے نبیوں پہ رکھتے ہیں، مگر کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتے ہیں۔ ایمان کا تقاضا ہی یہی ہے کہ کلمہ بے شک مصطفیٰ کا پڑھے مگر ایمان سارے نبیوں پہ لائیں۔ آپ اگر ایمانیات پڑھیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اللہ تبارک و تعالی مومن سے تقاضا کرتے ہیں اللہ کو مانو ایمان ہے، ملائکہ کو ماننا ایمان ہے، تمام رسولوں کو ماننا ایمان ہے، آسمانی کتابوں کو ماننا ایمان ہے، معاشر کے اٹھنے کو ماننا ایمان ہے، اچھی بری تقدیر کو ماننا ایمان ہے، قیامت کو ماننا ایمان ہے۔ یعنی تمام انبیاء اور رسولوں پہ ایمان رکھنا یہ مومن کے ایمان میں شامل ہے۔ ایک شخص کلمہ مصطفیٰ کا پڑھے، اللہ کے پاک پیغمبر پہ شب و روز بیٹھ کے درود و سلام پڑھے، یومیہ قرآن کا ختم کرے، یہ بندہ لمبے سجدے کرے، ساری رات کا قیام کرے، مگر اگر کسی ایک نبی کا اس کے دل میں تعصب پایا جائے، اس کا ایمان قابل قبول نہیں، راتوں کے سجدے قبول نہیں، ساری رات کا قیام قبول نہیں، بعینہ یہی معاملہ اصحاب رسول کے حق میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر اعلان فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، جیسے ایمان لانے کے نبوت نبی کو اللہ نے چنا، ویسے پیغمبر کے نبی کے یاروں کو بھی اللہ نے چنا۔ جیسے تمام نبیوں کو ماننا ہمارے ایمان میں شامل ہے، ویسے تمام صحابہ کو ماننا ہمارے ایمان میں شامل ہے۔ بے شک تو لمبے سجدے کرے، راتوں کا قیام کرے، یومیہ قرآن کا ختم کرے، اگر کسی ایک نبی کا دل میں تعصب پایا گیا تیری عبادت قبول نہیں، تیرا روزہ قبول نہیں، یہ ساری عبادت رب تیرے منہ پہ مار دے گا۔ عبادت اپنی جگہ پہ مگر ایمان رکھنا ضروری ہے، جیسے سارے نبیوں کو ماننا ضروری ہے ویسے میرے پاک محمد کی 1.25 جماعتیں صحابہ کو ماننا ضروری ہے، اللہ کے پیارے نبی کی اہل بیت کو ماننا ضروری ہے، نبی کے لارے آل محمد کو ماننا ضروری ہے، اور نبی کا صدیق ماننا بھی ضروری، نبی کا علی ماننا بھی ضروری۔ اس لیے منبر رسول پہ بیٹھ کے اعلان کرتا ہوں سنبھال کے رکھو، یہ جو فرقے تمہارے ہیں صدیق بھی ہمارے ہیں، علی بھی ہمارے ہیں۔ کبھی ہم بھی مدینہ کے در و دیوار دیکھیں گے، مکینے گنبد خضرا کام دربار دیکھیں گے، وہ جن میں چلتے پھرتے تھے نبی تبلیغ کی خاطر، گلی کوچے وہ دیکھیں گے، وہی بازار دیکھیں گے، فرشتے جن پہ آتے ہیں درود پاک پڑھنے کو، اس مرکز مبارک کے حشی انوار دیکھیں گے، ہمیں وہ خواب امراض نبوت جو قیامت تک ابو بکر و عمر دونوں نبی کے یار دیکھیں گے۔ اللہ سب کو مدینہ دکھائے، مدینہ بھی شان والا، نہیں بول دے نہیں بول دے، مکہ بھی شان والا، مدینہ بھی شان والا، مکہ بھی عزت کی جگہ ہے، مدینہ بھی عزت کی جگہ ہے، مکہ بھی پاک ہے، مدینہ بھی پاک ہے، اور مکہ بھی عصمت کا نشان، مدینہ بھی عصمت کا نشان، مگر دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ علماء کرام توجہ چاہتے ہوئے، مکہ مکۃ المکرمہ ہے، مدینہ مدینۃ المنورہ
مدینہ میں جدائی حرام. شانو ابو بکر نبی دے پہلو وچ ستا نہیں پجدا. آخد ہے تو سانو نبی دے پہلو وچ ستا نہیں پجدا. تے نال پتہ کی آخدن حکومت جو اپنی آنے بادشاہ جو آپان جتے مرضی قبرہ بنواو لوینا. اے بابا جے نبوت دے پہلو وچ صدیق نو سوایا ہوئے سنیا تا پھر تے جھگڑا انہاں دے نال کر. تے جے صدیق یار نو یار نال رلامن والا بھی مولا علی ہوئے. کنا چاہ کے نبوت دے پہلو وچ لٹا ہے. او بیٹھے ہو بھگ گئے ہو. بہت میرے نال رلو توجہ. مکہ میں لڑائی حرام, مدینہ میں نبی و صدیق کی جدائی حرام. مکہ میں عرفات ہے, مدینے میں رحمت کی برسات ہے. مکہ میں آب زمزم ہے, مدینے میں آب کوثر ہے. مکہ میں سجدہ خدیجہ, مدینے میں عائشہ صدیقہ. مکہ میں بیت جبار, مدینے میں یاروں کے یار. ایک گل مقدی مقامہ, مکہ میں جلال خدا ہے, مدینے میں جمال مصطفیٰ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. شان رسالت, عظمت مصطفیٰ, شان صحابہ, عظمت صحابہ. نعرہ تکبیر. تھی جس کے مقدر میں قضائی تیرے در کی, کروڑ روپے دا جملہ دے رہے ہیں تسی او دے بدلے صرف سر ہلا دے اوہی تھوڑا جیا جی میں بندہ کابڑیا بیٹھا ہوئے. تھی جس کے مقدر میں قضائی تیرے در کی, قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی. میں بھول گیا نقش و نگار رخ دنیا, صورت جو میرے سامنے آئی تیرے در کی. رویا ہوں میں اس شخص کے پاؤں سے لپٹ کر جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی. آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر, پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی. ایمان سائے نبیات رکھدا مگر کلمہ مصطفیٰ دا پڑھتا ہے. توجہ, اللہ نے سانو جتنا کچھ بھی عطا کیتا ہے مصطفیٰ دے صدقے دیتا ہے. آقا نہ ہن قرآن ہاں پر زمین تے کوئی نہ, آقا نہ آئے ہن عصمتان مگر انسانیت انسان دی پہچان کوئی نہ. میرے نبی آئے, اللہ نے مصطفیٰ جو کیا دیا, ختم نبوت کا عقیدہ دیا. مصطفیٰ جو کیا دیا, مصطفیٰ کی برکت سے قرآن دیا. مصطفیٰ جو کیا دیا, مصطفیٰ کی برکت سے مغفرت دی. مصطفیٰ جو کیا دیا, اور برکت سے امت کو رونا دیا, امت کو تڑپنا دیا, امت کو عصمت دی, امت کو پہچان دی. میرے آقا جب تک دھرتی پہ نہیں آئے تھے انسان ضرور تھے مگر انسانی عزت کی پہچان نہیں تھی. والدین کو لوگ دھکے دیا کرتے تھے, بہنوں کے لوگ حق کھا جایا کرتے تھے, بیٹیوں کو لوگ زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے. اور جواب دیتے اپنی ماں کو آپس میں تقسیم کیا کرتے تھے. مجھے بتاؤ تو صحیح وہ دنیا میں کون آیا جس نے انسانی معراج پہ انسانی معاشرے کو پہنچایا؟ وہ دنیا میں کون آیا جس نے ماں کو عزت دی؟ وہ دنیا میں کون آیا جس نے والد کی رضا اللہ کی رضا قرار دی؟ وہ دنیا میں کون آیا جس نے ماں کے قدموں میں تیری جنت بتائی؟ وہ دنیا میں کون آیا جس نے بیٹے کی وجہ سے دنیا میں اعلان کیا اور جو بندہ اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کرے گا اللہ قیامت کے دن اسے محمد کا پڑوس عطا کرے گے؟ میں قربان جاؤں, رب نے مصطفیٰ بھی دیا, نبی کی برکت سے عظمتیں بھی تھی, مقام بھی تھی, بلندی بھی تھی, شان بھی تھی, اور قرآن بھی مل گیا, قرآن والا بھی مل گیا.